السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چند مشقی سوالات نظم شکست انتظار سے کریں گے۔ تو یہاں پہ جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے یہ جو ہے یہ سوال یہ ہے، نظم شکست انتظار میں کس طرح کی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نظم شکست انتظار میں مرزا محمد یاسین بیگ نے ایک خاص احساس غم کی تصویر کشی کی ہے، یعنی خزاں رسیدہ چناروں کے زرد پتوں کا صبح و شام چراغ کی راہ ماند چلنا، کوہر میں لپٹی ہوئی ملکجی فضا سیاہ رات کی تیرگی کا ستاروں کو ڈھانپ لینا، مایوسی اور اداسی کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے ہی مختلف نظاروں اور خود کی اپنی مجبوریوں کے مختلف حالات دیکھ کر انسان کے دل میں آپ ہی آپ اپنی بندگی، محتاجی اور کمزوری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے آپ کو ایک مجبور بندہ تصور کرنے لگتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ فطرتاً کتنا کمزور اور محتاج ہے۔ بے شمار چیزیں جو اس کے لیے ضروری ہیں مگر اس کے پاس نہیں ہے، کبھی آپ ہی آپ حاصل ہوتی ہے، کبھی چھن جاتی ہے۔ تو یہاں سے آپ کو دور سے پتہ چلتا ہے کہ جو نظم شکست انتظار ہے، اس میں ایک انسان کی بے بسی، اس کی بے کسی، اس کی لاچاری کو اس نظم میں جو ہے اجاگر کیا گیا ہے۔ اگر یہ جواب آپ کو زیادہ لمبا لگتا ہے تو آپ نظم شکست انتظار میں کس طرح کی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے، اس کا جواب آپ جو ہے بالکل سہل، آسان اور مختصر لکھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں یا نظم شکست انتظار میں اداسی اور نا امیدی پر مبنی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ تو آپ یہ جواب بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو دوسرا جو سوال یہاں پہ ہے وہ یہ ہے کہ کھڑکی میں بیٹھے ہوئے قیس اور محمل لیلا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے اس کا، انتظار اور شکست انتظار کا جو سلسلہ ازل سے جاری ہے، شاعر اس مایوسی اور اداسی کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح اس نا امیدی اور مایوسی کی اس فضا میں کسی کھڑکی میں بیٹھا ہوا کوئی عاشق اپنی محبوبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور قیس سے یہاں انہوں نے ایک عام ناکام عاشق کو ظاہر کیا ہے، یعنی ہر وہ انسان جس سے ہمیشہ کسی نہ کسی چیز کی طلب یا آرزو ہوتی ہے، اور محمل لیلا یعنی لیلا کے اونٹ کا وہ کجاوا جس میں لیلا بیٹھتی تھی، یعنی ہر وہ چیز، آرزو جس کی ایک انسان کو طلب ہوتی ہے کہ کس طرح ایک طالب اپنے مطلوب کے انتظار میں بے چین اور بے تاب سر راہ دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، شاید کہ اس کی مراد بر آئے، اور اس طرح تمام عمر امید اور بیم کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے اور انتظار کرتا ہے۔ ہاں، تو جو تیسرا سوال ہے یہ ہے، نظم شکست انتظار کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ تو یہاں پہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ زندگی کا دوسرا نام انتظار بھی ہو سکتا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ہمیں ہر وقت، ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ کسی نہ کسی بات کا انتظار لگا رہتا ہے، اور یوں تمام عمر کسی نہ کسی چیز کے انتظار میں کٹ جاتی ہے، اور اسی انتظار کی وجہ سے انسان تمام عمر امید اور نا امیدی کی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے،
امید موسم بہار کی طرح دلکش، خوبصورت، پرفضا اور رنگ و نور میں ڈوبی ہوتی ہے، اس کے برعکس نا امیدی موسم خزاں کی طرح اداس، دھندلی سی لگتی ہے۔ نظم شکست انتظار میں نا امیدی کو بیان کیا گیا ہے۔ خزاں کے زرد پتے، رات کی سیاہی میں جلتے بجھتے چراغ کی روشنی، کوہر اور دھند نے ستاروں کو ڈھانپ لیا ہے۔ نا امیدی کا اندھیرا چاروں طرف چھایا ہوا ہے، لیکن نا امیدی کی اس فضا میں ایک خستہ حال مکان کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا کوئی عاشق اپنے محبوب کے انتظار میں ہے۔ لاکھ مایوسی ہی سہی، لیکن اس کے دل میں انتظار ہے، کیونکہ انتظار کا یہ سلسلہ تو روز اول سے جاری ہے۔ تو یہ ہے اس نظم کا خلاصہ۔ تو دوسرا جو ہمارا جو سوال نمبر 2 ہے، جو یہ ہے، یہ سوال جو ہے یہاں پہ، یہ جو دوسرا سوال ہے، یہ سوال نمبر 2، تو یہاں آپ یہ جو ہے، یہ سوال ہے، کھڑکی میں بیٹھے ہوئے قیس اور محمد لیلا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوال جو ہے یہ لمبا ہے، کافی زیادہ لمبا ہے، تو آپ اس سوال کا جواب یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ قیس تو یوں مجنوں کا نام ہے۔ آپ کو پتہ ہے، وہ میں نے آپ کو تشریح میں بتا دیا کہ قیس جو ہے وہ مجنوں کو کہا کرتے تھے۔ تو قیس تو یوں مجنوں کا نام ہے، لیکن یہاں قیس سے مراد ہے دور نو کا بے روزگار اور معاشی بدحالی کا شکار نوجوان، جو محمد لیلا کے انتظار میں ہے، اور محمد لیلا سے مراد ہے باوقار ذریعہ معاش، جو پر اطمینان اور خوشحال زندگی کا ضامن ہوتا ہے۔ تو یہ دو جواب ہے ان پہلے 2 سوالات کے۔ تو آپ 2 میں سے جو بھی چاہے وہ جواب آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے نظم شکست انتظار کو۔ تو کل اللہ نے چاہا تو ہم آپ کو کل رباعی کے بارے میں جو ہے جانکاری دیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو رباعی ہے وہ آپ کے ذہن میں آ جائے، اور جتنی بھی رباعیاں ہمارے اس اردو نصاب میں 2 رباعیاں ہیں، تو وہ بھی ہم انشاءاللہ جو ہے کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے بعد صرف ایک ہی جو ہے سبق بچتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ یا 1.5 ہفتہ ہمیں لگے گا تو یہ سیلبس کمپلیٹ کرنے میں انشاءاللہ۔ تب تک آپ بھی جو ہے جتنے بھی ہم نے جو اسٹڈی مٹیریل ہے جو ہم نے آپ کو پہنچایا ہے، تو آپ اس کا بھی جائزہ لیں، بغور جائزہ لیں اور دیکھیں، اور اچھی طرح سے یاد کیا کریں۔ تو کیونکہ اب امتحانات جو ہیں وہ نزدیک آنے والے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ملیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر۔